بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مارشل آرٹ صرف سماجی بہبود پر زور نہیں دیتا بلکہ یہ آدمی کی تکمیل سے بھی آشنا کرتا ہے اور اس کی ذات کو ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند بناتا ہے۔ مارشل آرٹس کے طالب علموں کو اکثر اس پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ پیر چلانے کی تربیتوں سے قبل مراقبے اور توازن کے فن پر دسترس حاصل کریں۔ توازن سے صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جسمانی توازن سیکھا جائے بلکہ روحانی توازن پر توجہ دینی ہوتی ہے، اور یہ توازن صرف ایک زرخیز ذہن ہی حاصل کر پاتا ہے۔ مارشل آرٹس میں تو ذہن کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی نہ صرف مستحکم طور پر رہنا سیکھے بلکہ اسے ذہنی توازن بھی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس میں آدمی کو اپنے کردار کی خصوصیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ سماج کے لیے ایک بہتر فرد بن کر ابھر سکے۔ مارشل آرٹس کے طالب علموں کو بہرحال جو فن سکھایا جاتا ہے وہ خود حفاظتی کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں ہتھیار استعمال نہیں ہوتے۔ طالب علم کو ذہن اور جسم کی ایسی یکجا قوتوں سے آشنا کرایا جاتا ہے کہ دونوں چیزیں اسے ہر قسم کے خطرات سے بچانے کا باعث بن جاتی ہیں، اور جب اس پر حملہ ہوتا ہے تو اس کی یہی ذہنی اور جسمانی قوتیں ایک مہلک ہتھیار بن کر اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ مارشل آرٹس کے طالب علم کے ہتھیار بازار سے نہیں خریدے جا سکتے، نہ ہی ان کے لیے لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور چونکہ یہ طالب علم کے اپنے اندر کا حصہ ہوتے ہیں اس لیے انہیں کہیں رکھنے کی زحمت بھی نہیں اٹھانی پڑتی۔ البتہ ان کے لیے ذہنی اور جسمانی تربیت ضرور درکار ہوتی ہے جس میں اسے مستقل مزاجی تنظیم اور ارادے کا درس دیا جاتا ہے۔ گویا مارشل آرٹس کسی کو اس وقت تک نہیں سکھایا جا سکتا جب تک وہ فرد خود کو اس کا مستحق نہ بنا لے۔ ایک طرح سے اسے از سر نو معصوم بننا پڑتا ہے، اس کی پرانی عادات کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کی ذات کی ابتدا صفر سے کرنی ہوتی ہے۔ یہ کام مارشل آرٹس کے سکولوں میں انجام دیا جاتا ہے۔ ویسے اسکول تربیت ہیں لیکن صحیح معنوں میں یہ کام صرف ان اسکولوں میں ہوتا ہے جہاں ڈو کی مشق بھی کرائی جاتی ہے اور سکھایا بھی جاتا ہے۔ یہ ڈو جنگ بالکل کسی مشر کی مونسٹری کی طرح ہوتی ہے، یعنی ایک مکمل عبادت گاہ۔ یہاں داخلے کی فیس کے طور پر آدمی سے مکمل طور پر ارتکاز توجہ طلب کی جاتی ہے۔ وہ جنہیں صرف کسی سکل سیکھنے کا شوق ہو تو انہیں سول جنگ میں جانا چاہیے۔ جنگ ڈو جنگ ان کے مطلب کے نہیں ہوتے۔ ڈو جنگ میں داخلہ پانے والوں کو بے شک فخر کرنا چاہیے۔ یہاں مارشل آرٹس کے لیے ذاتی قربانیاں سکھائی جاتی ہیں، یہ ایک مقدس جگہ ہوتی ہے۔ ڈو جنگ میں داخل ہوتے وقت طالب علم اس کو جھک کر تعظیم دیتے ہیں۔ ڈو جنگ میں داخلے کے بعد طالب علم کو 3 قسم کی قوتوں پر عبور حاصل کرایا جاتا ہے۔ یہ 3 قوتیں نیا گوئنگ باطنی قوت، ڈو جنگ خارجی قوت اور شیم گوئنگ یعنی روحانی قوت۔ باطنی قوت سانسوں کی مشق سے حاصل کرائی جاتی ہے کیونکہ دنیا کے 90% افراد صحیح طرح سانس لینا بھی نہیں جانتے، اس وجہ سے ان کا وزن بڑھتا رہتا ہے اور وہ مختلف بیماریوں میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ سانس کی مشقوں کی دو بدو لڑائی میں بڑی اہمیت ہوتی ہے، اسی لیے طالب علم کو سب سے پہلے بریٹل کنٹرول سکھایا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے مارشل آرٹس کے طالب علم خواہاں رہتے ہیں کہ انہیں جلد سے جلد ٹیکنیکس سکھا دی جائیں۔ وہ اپنی اندرونی اور بیرونی قوتوں کو ابھارنے پر توجہ نہیں دیتے، خصوصاً اندرونی صحت گویا اچھے کردار کی مماثل شے ہوتی ہے۔ ان دونوں قوتوں کے امتزاج پر مکمل عبور کے بغیر عمدگی سے لڑنا کبھی نہیں سکھایا جا سکتا۔ استغراق کا عمل گویا ذہنی تربیت کا نام ہے، اس میں ذہن کو آزاد ایک نقطے پر مرکوز کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے ایکشن زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ بیرونی طاقت کے مظاہرے سے قبل باطنی قوت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ روحانی قوت شیم گوئنگ کے ذریعے ہم خود اپنے آپ کو بھی فتح کر سکتے ہیں۔ مارشل آرٹس میں روحانی قوت ایک لازمی عنصر کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے ذریعے آدمی لاشعوری اقدامات پر قادر ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ اپنے حریف کی ہر حرکت کو بے آسانی تاڑ لیتا ہے اور بروقت جوابی کارروائی کر سکتا ہے۔ میں روحانی قوت کے حوالے سے تمہیں ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں جس سے اس کا کچھ تصور تمہارے ذہن میں قائم ہو سکے گا۔ ماسٹر ہینگ پائی ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ مشرقی افق پر بہت ہلکی سی سرخی نمودار ہونے لگی تھی اور اس سرخی کا عکس ماسٹر کے جھریوں بھرے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ صبح کی طلوع ہوتی ہوئی سرخی مائل روشنی میں اس کا چہرہ بہت پر اسرار لگ رہا تھا۔ 2 بکشو کہیں جا رہے تھے، ماسٹر ہینگ پائی کہہ رہا تھا۔ ایک دریا کے پاس ایک خوبصورت لڑکی نظر آئی جو دریا پار کرنا چاہتی تھی لیکن
लेकिन पानी कदरे गहरा था और वो अपने लिबास को भीगने से बचाना भी चाहती थी। इनमें से एक बख्शू ने इस लड़की की मदद इस तरह की कि इसे अपनी पीठ पर लादा और दरिया के दूसरे किनारे पर उतार दिया। दोनों बख्शू फिर अपनी राह पर चल दिए। कुछ दूर जाकर दूसरे बख्शू ने पहले बख्शू को मुखातब करते हुए कहा, तुम्हारी ये हरकत सरासर गैर इखलाकी थी, तुम्हें किसी लड़की को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। वो बख्शू जिसने लड़की को अपनी पीठ पर लाद कर दरिया पार कराया था खामोशी से चलता रहा। कुछ देर बाद इसने जवाब दिया, मैंने तो इस लड़की को दरिया के किनारे पर ही उतार दिया था, लेकिन मैं रहा हूँ कि तुम अभी तक इसे अपने ऊपर सवार किए हुए हो। देखा तुमने, ये है रूहानी कुव्वत के मानी, वरना कुव्वत इंसानी अफ़आल को निहायत गहरा बुनियादी जवाब फराहम करती है। इक़्तिदार शख्स जो कुछ करता है मुनसफाना जवाब के साथ है, ये इंसान को मुस्बत रवैये की हामिल बनाती है। इसी से मार्शल आर्ट्स के तालिब इल्म बसा औकात सुपर ह्यूमन भी समझे जाते हैं, क्योंकि वो रूहानी सतह पर निहायत शफाफ होते हैं और इस वजह से वो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। अब तुम समझ गए होगे कि मार्शल आर्ट्स सिर्फ माना पर मुश्तमिल नहीं बल्कि इनकी असल बुनियाद डू पर है। ये इल्म सिर्फ लड़ाई की किसी टेक्निक को सीख लेने का नाम नहीं बल्कि ये एक तरीका हयात है। जो लोग सिर्फ टेक्निक के चक्कर में हैं वो हकीकतन मार्शल आर्ट्स नहीं सीख रहे होते। मार्शल आर्ट कोई तफरीही शय नहीं है, ये तो ज़ाब्ता हयात है। मार्शल आर्ट्स के शौकीन अक्सर हरबी सलाहियतों का मुजाहरा वो समझ इसकी तरफ मायल होते हैं, मगर मार्शल आर्ट का असल मकसद तो ये है कि ऐसे अफराद पैदा किए जाएं जो लीडराना शान रखते हों और जिनमें क़यादत की भरपूर सलाहियत मौजूद हो। इस ज़मन में शराफत पर अज़हद जोर दिया जाता है, इनमें शख्सी कंट्रोल बढ़ाया जाता है, इनके अंदर हुब्बुल वतनी और वफादारी का जज्बा उबारा जाता है। आज के टेक्निकी दौर में हमारे इर्द गिर्द जो बदअमनी पैदा हो चुकी है, इसमें ऐसे और पुरबकार इल्म दफन की जितनी जरूरत है इसे तुम समझ सकते हो। ये चैलेंज का दौर है, यहाँ रूह की बालिदगी के बगैर कोई महम जो सच्चा नहीं कहला सकता। हमारा ये दौर ऐसे अशखास की राह देख रहा है जो अजीम कहलाने के मुस्तहिक हों, जो अपने असरात से सोसाइटी को एक नौह का नज़्म ज़ब्त और खूबसूरती बख्श सकें, जो इर्द गिर्द की अफरा तफरी को दोबारा ज़ाब्तों के दायरे में ला सकें। और ये काम रूह की अजमतों के बगैर मुमकिन नहीं है, बड़ा काम है। इससे ओहदा बरा होने के लिए दुनिया में मुतहर्रिक कुव्वतों को पहचानना भी होगा और हमें माजी से मुस्बत तजर्बात भी इकट्ठे करने होंगे। अगर हम दूसरों के लिए मशले राह बनना चाहते हैं तो फिर हमें ये सब कुछ करना ही होगा, क्योंकि इसमें हम सब की सलामती और बका का राज मुज़मिर है। मास्टर हैंगपाई खामोश हो गया। मशरकी उफ़क़ पर सुर्खी गहरी हो गई थी। मास्टर का रुख मशरक की तरफ था। वो योगा के इस्तादा दोनों हाथ घुटनों पर रखे बिल्कुल सीधा बैठा हुआ था, आंखें बंद थीं। शफक की सुर्खी का अक्स इसके चेहरे को अजीब और असरार सा तासर दे रहा था। सूरज पहाड़ी की ओर से सर उबारने लगा। सूरज की किरण चेहरे पर पड़ते ही मास्टर ने आंखें खोल दी। वो बराह रास्त सूरज को देख रहा था, जैसे इसकी सारी रोशनी अपनी आंखों में जज़ब कर लेना चाहता हो। ये मास्टर हैंगपाई का पहला लेक्चर था जो खासा तवील साबित हुआ और मैं देर तक सोचता रहा कि ऐसी बातों पर अमल किया जाए तो इसे सारे लड़ाई झगड़े और फसाद खत्म हो जाएंगे। इंसान अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना सीख जाए। लेकिन अलमिया तो ये था कि हर शख्स को अपना मुफाद अजीज था, पढ़ा लिखा हो या जाहिल, मुतलक अपने मामूली से फायदे के लिए दूसरों को बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचाने से भी नहीं चौकता था। मास्टर हैंगपाई लेक्चर देकर जा चुका था और हम वहीं खड़े रहे, सूरज और फैलती धूप को देखते रहे। मैं तो योगा के स्टांस में घंटों बैठे रहने का आदी था, लेकिन जानकी की हालत बहुत अबतर हो चुकी थी। वो बड़ी मुश्किल से उठने में कामयाब हो सकी थी। इसके घुटने जैसे जुड़ गए थे। वो देर तक खड़ी बारी बारी दोनों टांगों को आहिस्ता आहिस्ता झटकती रही, तब कहीं चलने के काबिल हो सकी थी। इन पहाड़ियों पर सब्जा ज्यादा नहीं था, इक्का दुक्का दरख्त थे। कुछ देर यहाँ रुकना चाहता था। मास्टर लेशियान भी मास्टर हैंगपाई के साथ चला गया था। मैं और जानकी कुछ देर तक एक दरख्त के नीचे खड़े रहे और फिर टहलते हुए चट्टान के दूसरे किनारे की तरफ आ गए। इस तरफ की पहाड़ियाँ नीची थीं और वहाँ से दरिया भी नजर आ रहा था। इस तरफ दरिया में दो कश्तियां भी नजर आई थी। धूप तेज हो रही थी। मैंने जानकी को इशारा किया और इस तंग सी पगडंडी से उतरते हुए वापस आ गए। 8 बजने वाले थे। चीकू अभी तक बेखबर सो रही थी जब जानकी ने इसे झंझोड़ कर जगा दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद वही जापानी नौजवान कूची हमारे लिए नाश्ता
لے کر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ 9 بجے جمنازیم میں کلاس شروع ہو جائے گی، اس لیے ہم وقت پر وہاں پہنچ جائیں۔ ہم 2 منٹ پہلے ہی جمنازیم میں پہنچ گئے۔ لڑکوں کی تعداد وہ سب بڑے ہال والے حصے میں جمع تھے۔ ٹھیک 9 بجے ماسٹر لیشیان پہنچ گیا۔ اس کا لیکچر خاصا طویل ثابت ہوا تھا۔ اس کے بعد ایکسرسائز شروع ہو گئی۔ یہ انکشاف تو بعد میں ہوا کہ ایک سیشن صبح 6 بجے ہو چکا تھا، وہ یوگا اور مراقبے کا سیشن تھا جس میں سانس پر قابو پانے کی تربیت دی جاتی تھی۔ 9 سے 12 بجے تک لیکچر اور ایکسرسائز کا سیشن تھا۔ شام 6 سے 9 بجے تک پریکٹیکل کلاسز ہوتی تھی۔ کوچی کو ماسٹر لیشیان کے نائب کی حیثیت حاصل تھی۔ تمام لڑکے اس کا احترام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مختلف ٹیمیں بنا دی جاتی تھی۔ ہر ٹیم کا کیپٹن الگ سے مقرر کیا جاتا تھا۔ شام کی کلاسز میں اسٹوڈنٹس کی تعداد 100 کے لگ بھگ ہو جاتی تھی۔ اس سیشن میں ایسے طالب علم بھی شامل ہو جاتے تھے جو صرف فائٹ ٹیکنیک سیکھنا چاہتے تھے، تھیوری سے انہیں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ شام کے اس سیشن میں لڑکیاں بھی معقول تعداد میں شریک ہوتی تھیں۔ ان کا تعلق بھی مختلف ممالک سے تھا۔ ان میں کامنی نام کی ایک ہندوستانی لڑکی بھی تھی جس سے جانکی کی دوستی ہو گئی۔ جانکی میرے ساتھ باقاعدگی سے کلاسز اٹینڈ کر رہی تھی۔ پہلے اس نے کبھی مارشل آرٹ میں دلچسپی نہیں لی تھی، وہ اسے وحشیانہ کھیل سمجھتی تھی، لیکن عرصے سے میرے ساتھ رہتے ہوئے وہ جان چکی تھی کہ ذاتی تحفظ کے لیے یہ فن سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس نے کئی مرتبہ اس خواہش کا اظہار تو کیا تھا لیکن سنجیدگی کبھی اختیار نہیں کی تھی، مگر اس روز صبح ماسٹر ہینگ پائی کا لیکچر سننے کے بعد وہ اس پر توجہ دینے لگی تھی۔ اس کے برعکس چیکو کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ یا تو کمرے میں بیٹھی رہتی یا ہال میں دور بیٹھ کر ہمیں پریکٹس وغیرہ کرتے ہوئے دیکھتی رہتی۔ ہمارا صبح کا سیشن ماسٹر ہینگ پائی کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ میں اور جانکی صبح 5:30 بجے پہاڑی پر پہنچ جاتے جہاں ماسٹر ہینگ پائی پہلے سے موجود ہوتا۔ ایک مختصر سے لیکچر ہوتا، پھر مراقبہ اور یوگا۔ اس کے بعد میں اور جانکی جاگنگ بھی کرتے تھے۔ دوپہر 12 سے شام 6 بجے تک وقفہ ہوتا تھا، مگر ماسٹر لیشیان مجھے اور جانکی کو 5 بجے ہی پکڑ لیتا اور ہماری کلاس شروع ہو جاتی۔ جانکی کو شروع میں تو خاصی مشکل پیش آئی تھی لیکن رفتہ رفتہ وہ اس کی عادی ہوتی چلی گئی۔ کئی روز گزر گئے، اس دوران میں ہم ایک مرتبہ بھی ٹیمپل کی طرف نہیں گئے تھے۔ تیزی سے نیچے بیٹھ گیا اور اسے دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر اوپر اچھال دیا۔ وہ میرے اوپر سے ہوتا ہوا پشت کے بل زمین پر گرا۔ ایکسیان پر یہ داؤ استعمال کرنے کے لیے میں بالکل نیچے بیٹھ گیا تھا اور اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ٹروڈر کو حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ اس کی کک میرے بائیں کندھے پر لگی اور میں پیچھے الٹ گیا۔ میرے سنبھلنے سے پہلے ہی اس نے دوسرا حملہ کر دیا۔ یہ کک میری کھوپڑی پر لگی اور میری آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں سی رقص کرنے لگی۔ میں سر کو زور زور سے جھٹکے دینے لگا۔ ٹھوکر خاصی زوردار تھی، دماغ جنجنا اٹھا تھا۔ آواز بحال کرنے میں چند سیکنڈ لگ گئے اور ان چند سیکنڈوں میں مجھ پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ٹروڈر کے ساتھ ایکسیان بھی میرے جسم پر ٹھوکریں برسا رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے دائیں طرف دیکھا تو جان کی لمبے بالوں والے سے بڑی ہوئی تھی۔ ان دونوں کا مقابلہ برابر کا تھا اور مجھے خوشی ہوئی کہ جان کی ایک ایسے حریف کا مقابلہ کر رہی تھی جو تربیت یافتہ فائٹر تھا، جبکہ چیکو سہمی ہوئی ایک طرف کھڑی چیخ رہی تھی۔ اس دوران میں میری پسلیوں پر ایک اور ٹھوکر پڑی اور میں پیچھے الٹ گیا، لیکن ٹروڈر کا اگلا بار میں نے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اپنے آپ کو اس حملے سے بچا کر میں اٹھنے میں کامیاب ہو گیا۔ ٹروڈر میرے سامنے تھا، اس کا بایاں پیر آگے کو نکلا ہوا تھا، ٹانگ میں اس طرح کام تھا کہ گھٹنا بھی ذرا سا آگے کو نکل گیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اچھلا، بایاں پیر اس کے گھٹنے سے ذرا اوپر رکھ کر کھڑا ہو گیا اور سیدھی ٹانگ کو گھما کر راؤنڈ ہاؤس سٹائل میں اس کی کھوپڑی پر کک رسید کر دی۔ وہ بلبلا اٹھا، میں اچھل کر ہوا میں گھوم گیا اور فلائنگ کک ہیکسیان کے سینے میں رسید کر دی جو مجھ پر حملے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ دونوں چیختے ہوئے گرے، میں بھی گرا تھا لیکن ان سے پہلے ہی اٹھ گیا اور لمبے بالوں والے پر حملہ آور ہوا جو جانکی پر ایک خطرناک کک لگانے کے لیے پار تول رہا تھا۔ میری کک اس کی اٹھی ہوئی ٹانگ کے نیچے لگی اور وہ ایک ٹانگ پر ناچتا ہوا گر گیا۔ چیکو کی چیخوں کی آواز سن کر کچھ لوگ مختلف سمتوں سے دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے تھے۔ دو نوجوان لڑکوں نے آگے بڑھنا چاہا مگر ایک آدمی تیزی سے آگے بڑھ آیا۔ اس نے دونوں باہیں اطراف میں پھیلا دی اور چیخ کر سب کو روک دیا کہ کوئی آگے نہ بڑھے۔ جانکی نے لمبے بالوں والے کو اٹھنے کا موقع نہیں دیا، وہ اس پر ٹھوکریں برسا رہی تھی۔ میرے مقابلے میں دو تھے، جسمانی لحاظ سے وہ دونوں مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، مگر میں جانتا تھا کہ مارشل آرٹ کی فائٹ میں طاقت نہیں ٹیکنیک کرشمہ دکھاتی ہے۔ ایکسیان آرٹسٹ نہیں تھا، اس کے لڑنے کے انداز
انداز میں اناڑی پن تھا، البتہ ٹروڈر اس سے زیادہ خطرناک تھا۔ وہ خوفناک داؤ استعمال کر رہا تھا اور ٹیکنیکس بھی، لیکن وہ گرم تھا۔ طاقت اور ٹیکنیکس کے استعمال میں سوچ کا بھی عمل دخل ہوتا تھا، جبکہ میں اس کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کون سا داؤ استعمال کرنے والا ہے۔ ہمارے ارد گرد 40-50 افراد کا مجمع پہلے ہی جمع ہو چکا تھا۔ کامنی بھی شور کی آوازیں سن کر آ گئی تھی۔ اس سے پہلے بڑھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہا، مگر اسے بھی روک دیا گیا۔ لوگوں کے چیخنے اور شور مچانے سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ سب میری فیور میں تھے۔ میں کوئی داؤ استعمال کرتا، لوگ واہ واہ کر اٹھتے۔ ہیکسیان کی گردن پر لگنے والی میری راؤنڈ ہاؤس کک تو سب نے ہی چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ ہیری کک کھا کر گرا تو دوبارہ نہیں اٹھا۔ ٹروڈر بھی ہاتھ پیر لیے بیٹھا تھا۔ میں اسے آخری کک مارتے مارتے رہ گیا۔ وہی کک لمبے بالوں والے کے کولے پر جما دی۔ بال مٹھی میں جکڑے ہوئے ہاتھ سے اس کے پیٹ میں گھونسے لگا رہا تھا۔ یہ بالکل بازاری پن تھا۔ میری وہ لڑ کھڑا گیا۔ جانکی نے ایک جھٹکے سے اپنے آپ کو اس سے چھڑایا اور ایک بھرپور گھونسا اس کے جبڑے پر رسید کر دیا۔ دوسری طرف سے میری کک اس کے پیٹ پر پڑی اور وہ دوہرا ہوتا ہوا چلا گیا۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ پڑے ہانپ رہے تھے۔ میں بھی اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ انہیں گھسیٹتے ہوئے وہاں سے دور لے جا کر پھینک دی۔ لوگوں نے مجھے اور جانکی کو گھیر لیا۔ کامنی دوڑتی ہوئی آئی اور مجھ سے لپٹ گئی، اور جو شخص ہجوم سے نکل کر سب سے آگے تک پہنچا تھا وہ کوچی تھا۔ کوچی کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے یہ دلچسپ انکشاف کیا کہ میں شروع سے ہی ہمارے تعاقب میں رہا تھا۔ جب ہم کامنی کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت بھی وہ عمارت کے باہر کھڑا تھا، اور جب ہیکسیان وغیرہ نے ہمیں گھیرا تھا تو اس وقت بھی وہ ہم سے زیادہ دور نہیں تھا۔ لیکن اس نے ہماری لڑائی میں مداخلت اس لیے نہیں کی کہ میں اکیلا ہی ان دونوں پر شروع ہی سے حاوی رہا تھا۔ جانکی بھی لمبے بالوں والے سے بخوبی نمٹ رہی تھی۔ کوچی کے کہنے کے مطابق اگر کوئی نازک مرحلہ آتا تو ضرور مداخلت کرتا، مگر اسے موقع نہیں ملا۔ شاولن ٹیمپل کے لوگوں نے اب تک میرے بارے میں صرف باتیں سنی تھی، اور آج بہت سے لوگوں نے مجھے فائٹ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس وقت لاتعداد توصیفی جملے میری سماعت سے ٹکرا رہے تھے۔ کئی لوگ میرے کندھے تھپ تھپا رہے تھے۔ کوچی مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھینچتا لے گیا۔ جانکی اور چیکو میرے ساتھ تھیں، اور کامنی بھی ہمارے ساتھ آ رہی تھی۔ ہمیں اپنے کیمپ تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ جانکی کو کچھ اندرونی چوٹیں لگی تھیں۔ اس وقت تو جوش و خروش میں کچھ پتہ نہیں چلا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا تکلیف کا احساس بھی اجاگر ہو رہا تھا۔ میں بھی اپنے کندھے میں تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ کوچی ہمیں کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے ایک ڈبیا کامنی کو دیتے ہوئے کچھ کہا اور مجھے ساتھ لے کر سامنے والی چٹان پر ماسٹر لیشیان کے کمرے میں آ گیا۔ ہمیں اپنے کمرے میں چھوڑنے کے بعد وہ لیشیان کو اس واقعے کے بارے میں مختصر طور پر بتا چکا تھا، اور اب وہ تفصیل سے سب کچھ بتا رہا تھا۔ ماسٹر لیشیان غور سے اس کی باتیں سنتے ہوئے بار بار میری طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ کوچی خاموش ہوا تو ماسٹر لیشیان نے مجھے قمیض اتارنے کا حکم دیا، اور میں نے فوراً ہی اس کے حکم کی تعمیل کر ڈالی۔ وہ میرے جسم کو ٹٹولنے لگا۔ اس کی انگلیاں بڑی سختی سے میرے جسم میں گڑ رہی تھی، اور جب اس کا ہاتھ میرے بائیں کندھے پر پہنچا تو میرے منہ سے سسکاری سی نکل گئی۔ وہ بار بار میرا کندھا دبانے لگا۔ پھر اس نے کوچی سے کچھ کہا۔ کوچی فوراً ہی ایک ڈبیا اٹھا لایا اور انگلی سے اس میں بھرا ہوا پیسٹ نکال کر میرے کندھے پر مالش کرنے لگا۔ اس دوران ماسٹر لیشیان مجھ سے مختلف سوالات پوچھتا رہا۔ کوچی بھی بیچ بیچ میں بول رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم اپنے کمرے میں آ گئے۔ جانکی اپنے بستر پر اوندھی پڑی تھی اور کامنی اس کے کندھے پر مالش کر رہی تھی۔ کوچی باہر ہی رک گیا تھا، مجھے بھی رکنا پڑا۔ چند منٹ بعد جانکی شرٹ پہن کر بیٹھ گئی تو ہم اندر آ گئے۔ کوچی کچھ دیر تک جانکی سے باتیں کرتا رہا، پھر چلا گیا۔ ہم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ کامنی چیکو کے ساتھ اس کے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ صبح ٹھیک 5:30 بجے میں اور جانکی پہاڑی پر پہنچ گئے، جہاں ماسٹر ہینگ پائی پہلے سے موجود تھا۔ اسے شاید رات ہی کو لیشیان نے اس واقعے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ مجھ سے اور جانکی سے مختلف سوالات کرتا رہا اور پھر ایک زوردار قسم کا لیکچر بھی دے ڈالا۔ اس روز منگ شول جمنازیم میں بڑا رش تھا۔ گزشتہ رات والے ہنگامے کو میں نے ایک معمولی واقعے سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ ایسے واقعات تو میرے ساتھ قدم قدم پر پیش آتے رہے تھے، لیکن یہاں اس واقعے کو بڑی اہمیت دی جا رہی تھی۔ 3 آدمیوں کو آدموا کر دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ میری شہرت چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ میں جس طرف سے گزرتا لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا۔ 2-4 دوسرے ماسٹرز نے مجھ سے
سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ وہ مجھے اپنے کیمپ میں لینا چاہتے تھے اور اس کے لیے مجھے کچھ لالچ بھی دیے گئے تھے، لیکن میں نے کسی پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ ان گنڈوں سے میری فائٹ کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ منگ شول جمنازیم میں داخلوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اب یہ بات بھی میری سمجھ میں آ گئی کہ دوسرے ماسٹر مجھے اپنے کیمپ میں کیوں لینا چاہتے تھے۔ ہر مہینے مرکزی جمنازیم میں چیلنج مقابلے ہوا کرتے تھے، وہ میرا پہلا مہینہ ہی تھا۔ بعض لوگ مجھے اس ٹورنامنٹ میں دیکھنا چاہتے تھے، کچھ لوگوں کی طرف سے لیشی یان پر دباؤ بھی پڑ رہا تھا کہ اس ٹورنامنٹ میں میرا نام بھیجا جائے، لیکن لیشی یان کا ایک ہی جواب تھا، ابھی نہیں۔ اس مہینے کوچی کا نام ٹورنامنٹ میں شامل تھا، وہ اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتا ہوا فائنل تک پہنچ گیا اور پھر اس نے فائنل بھی جیت لیا۔ 2 سال کے عرصے میں کوچی نے چوتھی مرتبہ یہ ٹورنامنٹ جیتا تھا۔ فائنل والے روز لوگ مجھے رنگ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ لوگوں کا اصرار تھا کہ میں کسی نمائشی مقابلے کے لیے ہی رنگ میں اتروں۔ اوکیناوا کے ایک فائٹر نے تو رنگ میں آ کر مجھے چیلنج بھی کر دیا تھا، لیکن میں اپنی جگہ پر کھڑا مسکراتا رہا۔ یہ اسی رات کی بات ہے کہ کوچی کا مقابلہ شروع ہونے والا تھا۔ ماسٹر لیشی یان کوچی کو کچھ ہدایات دے رہا تھا، میں بھی اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ جانکی نے میرا بازو پکڑ کر دبایا تو میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ سامنے اس آدمی کو دیکھ رہے ہو؟ وہ مجھے کچھ مشکوک سا لگ رہا ہے۔ جانکی نے آنکھ سے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں اس طرف دیکھنے لگا۔ رنگ کے دوسری طرف تماشائیوں میں کھڑا ہوا وہ آدمی ہماری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ درمیانے قد و قامت اور گٹھے ہوئے جسم کا مالک تھا۔ اس نے گلابی رنگ کی پینٹ اور نیلی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ سر کے بال قریب سے تراشے ہوئے تھے۔ مجھے اس کا چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگا، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ اسے کب اور کہاں دیکھا تھا۔ تمہیں شاید یاد نہیں آ رہا، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ جانکی نے میری طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ چیانگ رائے کے نواح میں جب ہم نے ایک کاٹیج پر حملہ کیا تھا تو یہ بھی چی فانگ اور کم کے ساتھ تھا۔ میں نے ایک بار پھر اس شخص کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر دوسرے آدمیوں کی آڑ میں ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ ان کمبختوں کی شکلیں ایک دوسرے سے اس قدر ملتی جلتی ہیں کہ آدمی آسانی سے دھوکہ کھا سکتا ہے، میں نے کہا۔ اس کی ٹھوڑی پر دائیں طرف وہ سیاہ دبا مجھے اچھی طرح یاد ہے، جانکی نے کہا۔ یہ جنرل کھراٹ کا آدمی ہے۔ انہیں شاید کسی طرح یہ بھنک مل گئی کہ تم شاولن ٹیمپل میں ہو۔ یہ تمہیں تلاش کرتا ہوا یہاں پہنچ گیا۔ یہ لوگ چیانگ رائے یا گولڈن ٹرائی اینگل میں تو ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے، یہاں کیا کر لیں گے؟ میں نے جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری تلاش میں یہاں نہ آیا ہو، اس کی آمد کا مقصد کچھ اور ہو، اس کے یہاں آنے کا مقصد کچھ بھی ہو۔ ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، جانکی نے کہا۔ جانکی کے خدشات بے بنیاد نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک مشتبہ آدمی ہماری نظروں میں آ گیا تھا، ہمیں واقعی محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ فائنل مقابلہ ختم ہونے کے بعد ایک ہڑبونگ سی مچ گئی تھی۔ کوچی کو ٹرافی ملتے ہی اس کے دوستوں نے اسے کندھوں پر اٹھا لیا تھا اور وہ لوگ ایک جلوس کی صورت میں جمنازیم سے باہر نکل رہے تھے۔ میں نے اس مشتبہ شخص کو بھی ہجوم کے ساتھ باہر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اگر وہ جنرل کھراٹ ہی کا آدمی ہے تو ہمارا پیچھا کرے گا، لیکن جمنازیم سے باہر آتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ یہ اس کے 3 روز بعد کی بات ہے۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ ہمارے جمنازیم میں اسٹوڈنٹ کی اسپرنگ ہو رہی تھی، کچھ تماشائی بھی موجود تھے۔ میری باری آئی تو تمام لڑکوں اور تماشائیوں نے بڑے پرزور انداز میں تالیاں بجائی تھیں۔ اسپرنگ دراصل مارشل آرٹ میں فائٹ کی ابتدائی مشق ہوتی ہے، جس میں طالب علم کو حملے اور دفاع کی ٹیکنیک سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ میری اسپرنگ صبح نامی ایک مصری لڑکے سے تھی۔ وہ ہمارے بیٹ کا بڑا بریلینٹ لڑکا تھا اور 1.5 سال سے اس کیمپ میں پریکٹس کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ ٹورنامنٹ بھی جیت چکا تھا۔ دوسرے راؤنڈ میں اس نے مجھے ایک زوردار سائیڈ کک لگائی تھی اور پھر چاپ مارنے کے لیے میری طرف لپکا۔ میں نے چاپ بلاک کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، لیکن صبح حملہ آور ہونے کی بجائے اپنی جگہ پر لڑکھڑا کر رہ گیا۔ چاپ کے لیے اٹھا ہوا اس کا ہاتھ گردن پر پہنچ گیا، اس کے منہ سے کراس ہی نکلی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ کوچی ریفری کے فرائض انجام دے رہا تھا، میرے ساتھ ہی وہ بھی صبح کی طرف لپکا۔ صبح بری طرح تڑپ رہا تھا۔ ہم سمجھے تھے کہ اسے اچانک ہی پیٹ میں درد اٹھا ہے یا ایسی ہی کوئی تکلیف ہوئی ہے جسے وہ برداشت نہیں کر سکا اور لڑکھڑا کر گر گیا تھا۔ اس کا سیدھا ہاتھ ابھی تک گردن پر تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے ہٹایا، میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کی گردن میں ایک سوئی پیوست تھی۔ میرے دماغ میں آندیاں سی چلنے لگی۔ بلو پائپ کے بارے میں نے بہت کچھ سنا تھا، 1-2 فلمیں بھی دیکھی تھی۔ ایک مخصوص قسم کے پائپ یا نلکی میں زہر میں بجھی ہوئی سوئی رکھ کر پھونک ماری جاتی ہے۔ سوئی ہدف کے جسم کے
کے کسی بھی حصے میں پیوست ہو کر آنن فانن اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ آج کل تو بلو پائپ بھی جدید ٹیکنیک استعمال کی جانے لگی ہے، اس کے اندر سپرنگ وغیرہ استعمال ہونے لگے ہیں، پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ننھا سا بٹن دباتے ہی سوئی پائپ سے نکل کر شکار کی طرف لپکتی ہے۔ کوچی نے بھی وہ سوئی دیکھ لی، اس کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، تماشائیوں میں کھڑا ہوا ایک آدمی ہماری طرف دیکھتا ہوا پیچھے ہٹ رہا تھا، اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات اور آنکھوں میں وحشت سی تھی۔ ماسٹر لیشیان اور کچھ دوسرے لڑکے بھی دوڑتے ہوئے رنگ میں پہنچ گئے۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ حملہ مجھ پر کیا گیا تھا، کیونکہ صرف 1 سیکنڈ پہلے میں اس جگہ پر تھا جہاں صبح کو سوئی لگی تھی۔ اگر میں اپنے آپ کو صبح کے چوپ سے بچانے کے لیے پھرتی سے پیچھے نہ ہٹتا تو وہ زہریلی سوئی صبح کے بجائے میری گردن میں پیوست ہوتی۔ وہ آدمی اب دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر رنگ کے باہر کھڑے ہوئے لوگوں کو دھکیلتا ہوا اس کے پیچھے لپکا، لیکن ایک اور آدمی سے ٹکرا کر گرا۔ وہ آدمی بھی میرے ساتھ ہی گرا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اس سے الگ کیا اور اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑا۔ وہ آدمی دوڑتا ہوا تقریباً 100 گز دور جا چکا تھا۔ میں نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ میرا خیال تھا کہ وہ دریا کی طرف ہی جائے گا، لیکن وہ پہاڑیوں میں ایک تنگ سے راستے پر مڑ گیا۔ ان پہاڑیوں میں ایسے کئی راستے تھے جن میں لوگوں کی آمد و رفت رہتی تھی، لیکن اس وقت وہ تنگ سا راستہ سنسان پڑا ہوا تھا۔ البتہ اس آدمی کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ 2-3 پہاڑیوں کے گرد چکرانے کے بعد وہ بالآخر دریا کی طرف جانے والے راستے پر نکل آیا۔ وہ مجھ سے اب بھی تقریباً 100 گز آگے تھا اور دریا کا رسوں والا پل بھی زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ جب میں نے پل پر قدم رکھا تو وہ مجھ سے صرف 20 گز آگے تھا۔ اس وقت سامنے سے بھی ایک آدمی پل پر آ رہا تھا۔ وہ پل کے بالکل وسط میں چل رہا تھا۔ مجھے پتہ نہیں چل سکا تھا کہ مخالف سمت سے آنے والے نے اس بھاگتے ہوئے شخص کو روکنے کی کوشش کی تھی یا وہ دونوں محض اتفاق سے ٹکرا گئے تھے، لیکن اس ٹکر کا نتیجہ بڑا خطرناک نکلا تھا۔ مشتبہ شخص نہ صرف فوراً ہی سنبھل گیا تھا، بلکہ اس نے دوسرے آدمی کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا تھا۔ دریا میں گرنے والے اس شخص کی چیخ بہت بھیانک تھی۔ وہ شخص اب پھر دوڑ رہا تھا۔ میرے اور اس کے درمیان اب صرف 10 گز کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ رسوں کا یہ پل جھولے کی طرح جھول رہا تھا اور اس پر دوڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر وہ شخص پل پار کر گیا تو اس کا ہاتھ آنا مشکل ہو جائے گا، اب یا کبھی نہیں۔ میں نے سوچتے ہوئے اپنی رفتار کچھ اور تیز کر دی اور پھر پھیپھڑوں کی پوری قوت سے یل کرتے ہوئے چھلانگ لگا دی۔ اس وقت ہم پل کے وسط میں تھے۔ میں ہوا میں اڑتا ہوا اس کے اوپر گرا اور اسے ساتھ لیتا ہوا پل کے تختوں پر گر گیا۔ میں اس کے اوپر سے کلا بازی کھاتا ہوا 2-4 فٹ آگے نکل گیا تھا اور وہ پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا اور اٹھ کر اس نے میری کھوپڑی پر ٹھوکر مارنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کا یہ حملہ کامیاب نہیں ہونے دیا۔ میں نے لیٹے ہی لیٹے بائیں ہاتھ سے اس کی کک بلاک کی اور اس کے ساتھ ہی ایک زوردار جھٹکا بھی دے دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پشت کے بل گرا، لیکن اس نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ میں بھی فوراً ہی اٹھ گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کی طاقت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔